کہ جنرل یحییٰ خان نے جب اقتدار، وہ فوج نے یحییٰ خان کو الیکٹ نہیں کیا تھا، فوج کے اوپر جب انہوں نے فوج کا کندھا استعمال کر کے یہ اپنی پوزیشن استعمال کی، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ میں اپنا 10 سال اپنا اقتدار لمبا کروں گا، لیکن وہ الیکٹ ہو کر نہیں آئے تھے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے ظلم کا نظام شروع کیا، اور جب یہ اس قسم کی چیز آپ ظلم کرتے ہیں، اس کے نتائج دیکھ لیں کہ پاکستان ٹوٹ گیا۔ اب عاصم منیر صاحب، آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت فوج نے آپ کو الیکٹ نہیں کیا ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ فوج کے کندھے کے اوپر آپ یہاں پہ 10 سال بیٹھیں گے تو پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات جا رہے ہیں، آپ اس پہ پہلے فوکس کریں کہ آپ نے اس اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ پہلے جمہوریت، پہلے آپ نے 9 مئی کیا جو فالس فلیگ تھا، تاکہ آپ پی ٹی آئی کو اس بہانے سے مکمل طور پہ کرش کر دیں۔ لیکن جب الیکشن ہوئے تو لوگوں نے، پی ٹی آئی نے الیکشن سویپ کیا، اگلے دن آپ نے یہی الیکشن پی ٹی آئی کا چوری کر کے اور آپ نے دے دیا جو دوسری لوگ تھے، جو سزا شدہ لوگ تھے، ان کو آپ نے یہ دے دیا۔ پھر دوسرا آپ نے یہ کیا کہ جو کیا تھا، پھر آپ نے یہ کیا کہ جو ججز تھے، آپ نے ججز کو کنٹرول کرنا چاہا۔ ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ 26ویں امینڈمنٹ میں لے کر آئے، اس امینڈمنٹ سے آپ نے ججز کو ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ بنا دیا، ان کو آپ نے کنٹرول میں لے آئے۔ تیسرا آپ نے میڈیا کو مکمل طور پہ آپ نے کنٹرول میں لے آئے، اور بڑے سال لگے تھے کہ ہماری میڈیا آزاد ہوئی، بڑے سال لگے تھے کہ جمہوریت اپنے آپ کو ایوالو کر رہی تھی، اور بڑے سال جب سے پاکستان بنا ہے کہ جوڈیشری بھی اپنے آپ کو ایوالو کر رہی تھی۔ تو آپ نے یہ تینوں چیزوں کو اس وقت آپ نے بالکل رول آف لا کو ختم کر دیا ہے، آپ نے جمہوریت کو ختم کر دیا ہے، اور آپ نے جو ہیومن رائٹس ابیوز ہے، جو اس وقت پاکستان میں جو ظلم کی آپ نے داستانیں اس وقت کھلی ہوئی ہیں جب سے 9 مئی ہوا ہے، وہ تو سب کے سامنے ہے۔ چوتھی چیز اس میں جو ہوا ہے پاکستان میں، کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اس وقت پاکستان میں سب سے کم انویسٹمنٹ آئی ہے، جو پوری پاکستان کی تاریخ میں سب